اے ولیوں کے ولی مولا تاغی، صاحب جود و کرم ہاشمی، آپ ہیں نور مجسم یا جواد، آپ سے ہم کو ملی ہے زندگی۔ آپ ہیں یا زکریا کا حشم، آپ کے کاندھوں پہ ہے حق کا علم، بچپنے میں علم یوں جاری ہوا، توڑ ڈالا جس میں باطل کا بھرم، کم سنین مالک خلق نبی، وارث حلم حسن روح علی، مثل مساوی صاحب نے سب مٹا ڈالی زحل کی تیرگی، آپ کی ہے کنیت ابن رضا، اور لقب باب المراد ہے آپ کا، خلق کی حاجت روائی کے لیے ہے کھلا در آپ کا صبح و مساء۔ جن چیزوں کا تعلق مجھ سے نہیں ان میں مداخلت کروں؟ ہر وہ چیز جس کا تعلق مجھ سے ہے آپ سے بھی ہے۔ آپ جانتی ہیں کس قدر ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے شوہر کا خاص خیال رکھو۔ ہاں جانتی ہوں، ہر عورت کی ذمہ داری ہے۔ وہ ایک نیک اور مانوی انسان ہے جس کے ساتھ تمہاری پہلے کی زندگی میں اور اب کی زندگی میں بہت فرق ہوگا۔ ان کے کمالات سے فائدہ اٹھاؤ۔ کون ہو تم؟ خیران ہوں میں، محمد ابن رضا کا خدمت گزار ہوں میں۔ اپنے مولا کے پاس جاؤ اور میرے داخل ہونے کی اجازت مانگو۔ ان سے کہو زبیدہ ام جعفر آپ سے وارد ہونے کی اجازت چاہتی ہے۔ جو حکم آپ کا۔ ایسا جشن ہوگا کہ بغداد میں آج تک ایسا جشن کبھی نہیں ہوا۔ بنی عباس رحمت اللہ علیہ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پوتے کی شادی کا جشن۔ میری بیٹی انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ میرے آقا اور میرے آقا کے فرزند، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اپنی زوجہ کی رخصتی کے ذریعے ہماری آنکھوں کو منور فرمائیے۔ دعا ہے کہ آپ کے اجداد کی طرح پاک و بعظمت نسل وجود میں آئے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، کب کروں؟ کل ہی اگر ممکن ہو۔ کل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، البتہ ہماری زوجہ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کا طریقہ بادشاہوں کی زندگی سے الگ ہوتا ہے، اور پہلے سے ہی اسے اس بات سے آگاہ ہونا بہتر ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ بغداد میں قیام فرمائیے میرے آقا۔ میں اپنے جد کے مدینے میں رہنا چاہتا ہوں، وہاں ہمارے جد کے روضے کے پاس جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ آیا جنت کو کوئی چھوڑ سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا، کچھ نصیحت ہی فرمائیے۔ وہ نعمت جس کا شکر ادا نہ کیا جائے اس برائی کی طرح ہے جس سے کبھی معاف نہ کیا جائے۔
اور کچھ فرمائیے، مجھے خوشی ہوگی۔ کسی کام کے مستحکم ہونے سے پہلے اس کا اظہار کرنا اس کی تباہی کا سبب ہے۔ آپ کا کلام کتنا فصیح و بلیغ ہے۔ خداوند عالم بہتر جانتا ہے کہ رسالت کو کہاں قرار دے۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید اے نواز رسول اللہ۔ تشریف رکھیے۔ یہ شادی آپ کی نگاہ میں کیسی ہے؟ خدا اسے ختم بخیر کرے۔ امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کی طرح ہی ہے۔ کس وجہ سے؟ چونکہ مامون اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ نور خدا کو خاموش کر دے، لیکن خدا اپنے نور کو کمال تک پہنچائے گا۔ خداوند ہمارے مولا کی حفاظت کرے۔ میرے مولا، بہتا ہوا پانی پلٹتا نہیں۔ ایک بہترین واقعہ رونما ہوا ہے۔ خدا گواہ ہے کہ ولادت علی ابن محمد ابن علی سے ہم سب کس قدر خوش ہوئے۔ اے ابو قاسم، جب میں اس دنیا سے گزر جاؤں تو جان لو کہ وہ میرے بعد امام وقت ہوگا۔ وہ میرا بیٹا علی ہے، اس کا حکم میرا حکم، اس کا قول میرا قول، اور اس کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ اور اس کے بعد امام وقت اس کا بیٹا حسن ہوگا، اس کا حکم اس کے باپ کا حکم، اس کی گفتار اس کے باپ کی گفتار، اور اس کی اطاعت اس کے باپ کی اطاعت ہوگی۔ پس قیام کرنے والا کون ہوگا مولا، خود وہ یا کوئی اور؟ اے ابو قاسم، جان لو قیام کرنے والا مہدی موعود ہوگا، کہ جس کی غیبت کے زمانے میں اس کا انتظار اور اس کے ظہور کے وقت اس کی اطاعت واجب ہے۔ وہ ہماری اولاد میں تیسرا فرد ہوگا۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد کو نبوت سے سرفراز کیا اور ہمارا امامت کے لیے انتخاب کیا۔ اگر دنیا میں ایک دن باقی رہے گا تو خدا اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا کہ وہ ظہور کرے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے، جبکہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اسی طرح جس طرح اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امر کی اصلاح فرمائی اس وقت جبکہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے آگ کی تلاش میں باہر نکلے، اور جس وقت پلٹے ہیں خدا کی طرف سے پیغمبری مل چکی تھی۔ ہم ایسا کیا کریں میرے مولا کہ ہمارا شمار بھی حضرت قائم علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہو۔ جو شخص با تقوی اور نیک اخلاق کا مالک ہوگا وہ قائم علیہ السلام کے اصحاب میں ہوگا۔ میرے مولا کوئی حکم ہو تو فرمائے۔ بہت جلد اپنے جد کی زیارت کو جاؤں گا۔ زیارت کرنے والا اور جس کی زیارت کو جا رہا ہے دونوں دنیا کے بہترین انسان ہیں۔ میری بیٹی آمدہ ہو گئی ہے؟ جی میرے بابا جان۔ اپنے شوہر کے گھر میں اپنے باپ کی بیٹی رہنا۔ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ ہماری نصیحتوں کو ہرگز فراموش نہ کرنا۔ جیسا حکم میرے بابا۔ السلام علیکم یبنا رسول اللہ۔
آپ پر خدا کا سلام ہو اے شہید طوس. خدا کی لعنت ہو اس پر جس نے آپ پر ظلم کیا. اے لوگو، میں گواہی دیتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں زہر کے ذریعے مظلومانہ شہید کیا جاؤں گا اور مجھے ہارون کی قبر کے پاس دفن کیا جائے گا، اور خداوند عالم ہماری قبر کو ہمارے فرزندوں اور چاہنے والوں کے لیے زیارت گاہ قرار دے گا. جو بھی ہماری اس غربت کے عالم میں ہماری زیارت کو آئے گا، ہم قیامت کے دن اس کی زیارت کو حاضر ہوں گے. خدا کی قسم جس نے محمد کو نبوت عطا کی اور انہیں تمام بندوں کے درمیان عظمت عطا کی، اور جو شخص بھی ہماری قبر کے پاس 2 رکعت نماز ادا کرے گا، روز قیامت خدا اس کے گناہوں کو بخش دے گا. اور قسم ہے اس خدا کی جس نے پیغمبر کے بعد ہمیں منصب امامت سے نوازا اور ہمیں ان کا وسیع قرار دیا. ہماری زیارت کو آنے والے قیامت کے دن خدا کے نزدیک ہوں گے. ہر مومن جو ہماری زیارت کو آئے اور آنسو کا ایک قطرہ اس کے رخسار پر جاری ہو تو خداوند اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا. میں آخر کس صف میں کھڑا ہوں؟ جو لوگ چاہتے ہیں کہ میرے مولا کی قبر ویران رہے، زیارت کی راہ تنگ ہو اور کوئی غریب تو اس کی زیارت میں نہ جائے. میرے مولا مجھے معاف کیجیے گا. انشاءاللہ طوس میں امام علیہ السلام کی تک پہنچیں گے. خدایا بس راستے کے ڈاکوؤں سے محفوظ فرما. کیا لگتا ہے تمہیں کہ لوٹ مار چھوڑنے کے بعد ہماری زندگی کیسے گزرے گی؟ میں کہتا ہوں ایک کام کرتے ہیں، ہم مولا کے ظاہر اکلے امن و امان کا انتظام کرتے ہیں تاکہ میرا خدا ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے جو ہم اپنی پوری زندگی کرتے آئے ہیں. ہم خود کو بہت بہادر کہتے ہیں نا، لیکن ہم نے ہمیشہ ایک بزدلانہ رویہ قائم کیا، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا صرف. اور آج میں خود کو بدلنے جا رہا ہوں. اگر یہاں کوئی ہے میرے ساتھ تو رکے، ورنہ جا سکتا ہے ابھی اسی وقت. اے خدا کے بندو نہ ڈرو. لگتا ہے میرے مولا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا قصد رکھتے ہو. جی ہاں، امام کی زیارت کے لیے ہی جا رہے ہیں. بھائیوں، جس راستے پر آپ جا رہے ہیں وہ چوروں اور ڈاکوؤں سے پوری طرح بھرا ہوا ہے. ان کو بتاؤ ہم کہاں جا رہے ہیں. امام رضا علیہ السلام کی پناہ میں جا رہے ہیں. یہ بات ہے، ہم بھی ان کی پناہ میں جا رہے ہیں. تو چلو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں. ہم اور آپ تمام لوگ امام کے سائے میں ہیں، اس لیے چوروں اور ڈاکوؤں سے مت ڈرو. امام اور ان کے اجداد پر خدا کا درود ہو.
اے میرے مولا کے قبر کے زائروں، ہم آپ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، چوروں اور لٹیروں سے نہ ڈرنا، ہم اب آپ کے ساتھ ہیں۔ عہد کرتا ہوں کہ اب سے آپ کی جان ہماری ہے۔ میرے مولا کی قسم، وعدہ کرتا ہوں مامون نہیں چاہتا کہ کوئی زیارت کو آئے، لیکن آج سے میں سب کی حفاظت کروں گا۔ حاضرین، جا کر سب کو بتا دیجیے۔ جو بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جا سکتا ہو لیکن نہ جائے، خود کو شیعہ کہتا ہوں، جان لے کہ وہ ہرگز ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ ہمارے شوق زیارت میں اضافے کے لیے کچھ اور فرمائیے۔ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے زائر بہت ہیں، لیکن ہمارے بابا کے زائر کم ہیں۔ ہمارے جد امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے شیعوں سے کہو کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائیں، جان لو کہ ان کی زیارت عمر کو طولانی کرتی ہے، رزق میں اضافہ اور بلاؤں کو دور کرتی ہے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے بزرگ صحابی سے فرمایا، سبحان اللہ، تم شیعوں کے بزرگ ہو اور زیارت حسین علیہ السلام کے لیے نہیں جاتے۔ خدایا، امام حسین علیہ السلام کے زائروں سے راضی ہو جا اور ان کی اور ان کے گھر والوں کی شب و روز ہمیشہ حفاظت فرما، ہر ظالم و جابر اور ستمگر کے شر سے، ہر طرح کے مخفی و آشکار ضرر سے انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ خدایا، انہیں اپنے وطن سے دوری کی خاطر اور اپنے ہر چاہنے والے پر ہمیں برتری اور ترجیح دینے کی خاطر بہترین اجر انہیں عطا فرما، آمین۔ محمد ابن علی ابن موسیٰ الرضا کی کیا خبر ہے؟ کربلا اور کوفہ گئے ہیں علی جناب۔ بہت ہوشیار جوان ہے، ہمارے داماد بننے کا خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس طرح زیارت کے لیے تبلیغ کرتے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے باپ کی قبر کو دوس میں زیارت گاہ بنا دیں۔ ٹھیک ہے، لوگ انہیں پسند بھی کرتے ہیں۔ ہمارے مولا کوفے تشریف لائے اور کربلا کی طرف گئے ہیں، اس موقع کو گنوانا نہیں چاہیے۔ مجھے ان تک پہنچنا چاہیے کربلا میں، اور جس طرح امام صادق علیہ السلام کے سامنے شعراء نے امام حسین کی مصیبت میں مرثیہ پڑھا، میں بھی ان کے سامنے مرثیہ پڑھوں۔ جلدی جاؤں، دیر نہ ہو جائے۔ جاتا ہوں، جاتا ہوں۔ اے فرزند رسول، آپ پر خدا کا درود ہو۔ خدا کا درود السلام ہو تم پر۔ خدا تمہیں جزائے خیر عطا کرے، خدا تمہیں جزائے خیر عطا کرے۔ درود ہو حسین شہید اور ان کے جانثار ساتھیوں پر۔ خدا کا درود السلام ہو ان پر اور ان کے ساتھ شہید ہونے والوں پر۔ خدا تمہیں جزائے خیر دے، مجھے پانی کی حاجت نہیں۔
या अबा अब्दुल्ला, आपकी मुसीबत हमारे लिए बहुत सख्त और बहुत बड़ी है, और ये मुसीबत बहुत अजीम है। आसमानो ज़मीन और आसमानी मखलूक व मलकूत के लिए। ऐ लोगो, मैं मोहम्मद इब्ने अली, मूसा इब्ने जाफर का बेटा, मोहम्मद इब्ने अली का बेटा, फर्जंद हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम हूँ। आप पर खुदा का दुरूद और सलाम हुए इंशाअल्लाह। जो ये जानना चाहता है कि वो अहले बहिश्त है या नहीं, तो वो हमारी मोहब्बत को अपने कल्ब के सामने पेश करे। अगर हमारा मुहिब होगा तो वो वाकई मोमिन होगा, और जो भी अहले बैत को दोस्त रखता है उसे कब्र हुसैन की ज़ियारत का इश्तियाक रखना चाहिए कि हम हुसैन इब्ने अली के ज़ायरों को अपना मुहिब समझते हैं, और ऐसे अफराद जन्नती हैं। या अबा अब्दुल्ला, खुदा की रहमत से दूर हों वो लोग जिन्होंने आप अहले बैत पर जुल्म जौर की बिना रखी। खुदा की रहमत से दूर हों वो लोग जिन्होंने आप हजरात को इलाही मनसब से दूर रखा और आपको आपके मकाम से नीचे किया, वो मकाम जो खुदा की तरफ से आप हजरात को अता किया गया था। खुदा की लानत हो उन लोगों पर जिन्होंने आपको कत्ल किया, और लानत हो उन लोगों पर जो आपके कत्ल पर आमादा हुए। मैं खुदा वंद तबारक व तआला और आपके सामने उन लोगों और उनके हामियों और पैरोकारों से नफरत व बेजारी का ऐलान करता हूँ। मेरे जद हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, अगर मुझ पर रहम नहीं करते तो इस बच्चे पर रहम करो। लानत हो उस पर कि आप अहले बैत को सुमैया के बेटे और हिंदा जिगरखार के बेटे की खातिर कत्ल कर दिया। ए फातिमा अलैहिस्सलाम, अगर हुसैन को खाक पर पड़ा हुआ देखती कि तशने लब फरात के किनारे दुनिया से गुजर गए, उस वक्त आप अपने रुखसारों पर तमाचे मारती और आपकी आंखों से हुसैन के कत्ल पर आंसू जारी होते। उठिए गिरिया कीजिए ए बिन्ते रसूल, बिखरे पड़े हैं आपके सितारे करबला की जमीन पर। और तो उसमें एक कब्र होगी जिसकी मुसीबत ने कयामत तक के लिए रोने वालों के रोने का सामान फराहम कर दिया। ता कयामत ये मुसीबत रहेगी यहाँ तक के खुदा कायम आले मोहम्मद का ज़हूर फरमा कर इस गम का मदावा कर दे। अबा अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कितना बेहतरीन अमल है। हम लोग हमेशा ज़ियारत को नहीं पहुंच सकते। हाँ, अपने घरों की छतों पर जाओ, फिर अपने दाएं बाएं देखो, फिर सर को आसमान की तरफ बुलंद करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की तरफ रुख करके कहो, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस ज़ियारत के लिए भी इसी ज़ियारत का सवाब मिलेगा, और ये ज़ियारत एक हज जो एक उम्रे के सवाब के बराबर है। हमारे जद इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने सुदेर से फरमाया, क्या तुम नहीं जानते कि हजारों फरिश्ते बालों को बिखराए गर्द आलूद हालत में ज़ियारत करते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोते हैं। अलैहिस्सलाम। कितना बेहतरीन अमल है कि हर रोज़ एक मरतबा और रोज़े जुमा 5 मरतबा इमाम हुसैन की ज़ियारत की जाए।
इनकी ज़ियारत के हम सब मुश्ताक हैं। खुदावंद तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अस्हाब की अज़ादारी की तौफीक अता की। आया कुरान से बेहतर कोई वाज कर सकता है। खुदावंद आलम ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लानत हो कि तोलने वालों पर, और जब खुदा का फरमान कम तोलने वालों के लिए ऐसा है तो फिर जो लोगों का माल गस्ब करते हैं या लूटते हैं उनके लिए क्या होगा। सही फरमाया खुदाबंद बुलंद बरतर ने। हमारे जद अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 4 चीजें हुकूमतों को जवाल का सबब होती हैं: बुरी तदबीर, इसराफ करना, इबरत हासिल ना करना और गुरूर व तकब्बुर करना। सही फरमाया अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों को अपने अमल के जरिए दावत दो। वो लोग अगर तुम में परहेजगारी, पाकीज़गी, नेकी और नमाज व खैर देखें तो खुद ब खुद दीन खुदा की तरफ आ जाएंगे। इस तरह तबलीग का असर होगा। हम शहर बगदाद में रहते हैं और इस शहर में हमारे मुखालिफ बहुत ज्यादा हैं। हमें रहनुमाई फरमाइए। हमारे शिया हमारी जीनत का सबब हैं। ऐसा काम ना करना कि हमारी जिल्लत का सबब हो। लोगों के साथ इखलाक से पेश आओ और अपनी ज़बान की हिफाजत करो। अपनी ज़बान को फजूल गुफ्तगू और बुरी बातों से बचाओ। आप सफ़र मदीना के लिए आमादा हैं। ये बताएं कि एक मुत्तकी शिया की क्या खुसूसियात होनी चाहिए। वो लोग अपने कम अमाल पर राजी नहीं होते और अपने ज्यादा अमाल को थोड़ा समझते हैं। हमेशा खुद को कसूरवार ठहराते हैं और अपने अंजाम से डरते हैं। जब उनकी तारीफ की जाती है तो वो खौफजदा हो जाते हैं और कहते हैं, मैं अपने नफ्स को बेहतर जानता हूँ और मेरा खुदा मुझसे ज्यादा जानने वाला है। और कहते हैं, खुदाया, लोग जो हमारे बारे में कहते हैं उसका मुआजना ना करना। आपकी दुआओं का मोहताज हूँ ताकि हम भी उस तरह बन सके मेरे मौला। हमारी मोहब्बत रखने वालों को आपस में एक दूसरे की खबरगिरी करना चाहिए और हमारी तालीमात को जिंदा रखने की खातिर एक दूसरे के दीदार को जाना चाहिए। और अगर किसी बात से नाराज हो तो हुदूद इलाही से खारिज ना होना। और अगर खुदा ने नवाजा है तो इसराफ ना करना और अपने पड़ोसियों के लिए बरकत व सलामती और आराम व आसाइश का जरिया आपका सफर पे जाना यकीनी है मौला। हाँ, मामून ये चाहता है कि मैं उसके पास रहूं। उसकी बेटी भी यही चाहती है, लेकिन मैं कल चला जाऊंगा इंशाअल्लाह। तुम्हारा चचा तुम पर फिदा हो। तुमसे दूर होना मेरे लिए कितना सख्त है। मेरा जाना जरूरी है। मैं अपने जद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का मुश्ताक हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी जान तुम पर फिदा हो। मुझे नसीहत करो। खुदावंद आलम ने फरमाया, वो लोग जो नाहक दूसरों का कत्ल करते हैं हमारी आयात को हरगिज नहीं समझ सकते कि अगर खुदाई निशानियों को देखें तब भी ईमान नहीं लाएंगे, और अगर हिदायत की राह उनके सामने हो तब भी उसे नहीं अपनाएंगे, और अगर गुमराही की राह उनके सामने हो तो अपना लेंगे। इसकी वजह यह है कि उन्होंने हमारी आयात को छुटलाया और उनसे गाफिल थे। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ चचा की बेटी कहो। मैं चाहती हूँ कि अगर हम यहाँ बगदाद में ही रहें तो यहाँ जिंदगी बेहतर है। मेरे बाबा के साथ रहकर आप तमाम लोगों से बालातर मर्तबा पाएंगे। बड़े छोटे सिपाही सिपा सलार सब आपका एहतराम करेंगे और आपके चारों तरफ खिदमत गुजार होंगे। चचा की बेटी, मैं तुम्हें जिंदगी पर सरजनिश नहीं करता, क्योंकि तुम्हें इसकी आदत है और तुम इस तर्ज जिंदगी को छोड़कर दूसरे तर्ज जिंदगी को अपनाने में परेशानियों सख्ती में मुब्तला होगी। लेकिन ए उम्मे फजल, जान लो कि मदीने में ऐसे बच्चे हैं कि कत्ल गारत उनके सरपरस्तों को छीन लेती है, और वहाँ मेरी फूफियाँ, चचा और दूसरे घर वाले और हमारे जद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरम है। वहाँ हमारी यादें हैं, लिहाजा उस जगह को तर्क नहीं करूँगा, और ये मेरे लिए बेहतर नहीं है। लिहाजा अगर चाहती हो तो हमारे साथ चलो, अगर चाहती हो तो अपने वालिद के पास रहो। आपके साथ ही जाऊंगी, चाहे मुझे मामूली घर में ही रखें। मदीना वो शहर है जिसके लिए रसूल खुदा ने दुआ की है, और मेरे जद का मज़ार बहिश्त के बागों में से एक बाग है। मदीना बाबरकत शहर है उम्मे फजल। जैसा आप चाहें।
ہمارے بابا تمہارے دیدار کے کس قدر مشتاق ہیں پیارے علی. تم کتنے خوبصورت ہو. یہ تو بہت خوبصورت ہے پھوپھی جان. سبحان اللہ، اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے. خدا اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ. ابن اقصی، میں چاہتا ہوں کہ ان تمام موضوعات میں جس میں لوگوں کو اختلاف مناظرے کی اجازت دے دو، اور سہ شنبہ کے دن تمام فقہا، علماء اور دانشمندوں کو مناظرے کے لیے جمع کروں. لہٰذا تم تمام فقہا اور علماء کو دعوت دو. ان کو دعوت دو ابن اقسم، دعوت دو. تمہیں خدا کا واسطہ کہ پیغمبر خدا کا درود ہو ان پر اور ان کی آل پر کی یہ حدیث یاد ہے جس میں علی کے علم کا ذکر کیا ہے؟ مجھے یاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. پس جو بھی علم چاہتا ہے اسے دروازے سے آنا چاہیے. علم سے پیغمبر کی مراد کون سا علم ہے؟ خدا اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. حدیثیں تفسیر چاہتی ہیں. تمہارا شمار فقہا میں ہوتا ہے اور امت تمہارے پاس آتی ہے. اگر تم سے لوگ پوچھیں پیغمبر کا علم کس قسم کا علم ہے تو کیا کہو گے؟ خدا اور پیغمبر بہتر جانتے ہیں. آپ ہمیں بتائیں خلیفہ مسلمین. رسول خدا فرماتے ہیں، میں علم کا شہر ہوں کہ خداوند متعال نے ہمیں یہ علم عطا کیا ہے اور علی اس کا دروازہ ہیں. جو بھی اس شہر میں ہے میں جانتا ہوں، وہ بھی جانتے ہیں. اس کے امین ہے اور میرے بعد اس علم کے مبلغ ہیں کہ جس کے لیے خدا چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ جانیں. پس جائز نہیں ہے کہ کوئی علی سے اپنا مقایسہ کرے. اس بنیاد پر علی وہ ہیں جو حلال و حرام کو بہتر جانتے ہیں اور زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے آگاہ ہیں. انہوں نے فرمایا، مجھ سے سوال کرو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو، چونکہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے آگاہ ہوں. اس طرح امیر المومنین علی خدا کے علم کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. بس کیوں علی سے رخ موڑا جائے مگر وہ چوتھے خلیفہ نہیں ہیں اور علم پیغمبر کے وارث ہیں. ان کے علم سے فائدہ اٹھاؤ. میں اپنے عقیدے کو ہرگز نہیں چھپاؤں گا اور میرا عقیدہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب بہترین انسان ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. پیغمبر کے جانشین ہیں. پیغمبر نے انہیں غدیر کے میدان میں اصحاب کے درمیان اپنی جانشینی کے لیے منتخب کیا اور لوگوں سے کہا، کیا میں مومنوں سے ان کی بنسبت سزاوار نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا، ہاں اے رسول خدا. بس علی کے ہاتھوں کو اٹھا کر فرمایا، جس جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. خدایا اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے اور اس کا دشمن ہو جائے جو علی سے دشمنی کرے. علی کے دوستوں کی مدد فرما اور ان کے دشمنوں کو ذلیل کر، اور جدھر جدھر علی مڑے حق کو ادھر موڑ دے. اور پھر اصحاب نے ان کی بیعت کی اور عمر نے ان سے کہا، واہ 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 واہ، مبارک ہو اے علی ابن ابی طالب. یا علی، آپ ہمارے مولا اور ہر مومن مرد و عورت کے مولا ہو گئے. شاید نبی چاہتے ہوں انہیں اپنے علم اور گھر والوں کے لیے جانشین بنائیں. مجھے تم پر تعجب ہے، مگر رسول خدا کی روز غدیر کی بیعت سے زیادہ واضح اور روشن بیعت کا وجود ہے. جس دن علی کو مخاطب کر کے کہا، تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے. روز مباہلہ بھی فرمایا کہ ہم اپنے فرزندوں کو اور تم اپنے فرزندوں کو لاؤ. بس حسن و حسین کو لائے. ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو. بس فاطمہ کو لائے. ہم اپنے نفسوں کو، تم اپنے نفسوں کو. بس علی کو لائے. پھر آیت نازل ہوئی جو قیامت تک قرآن کریم میں محفوظ رہے گی. اب اس سے بھی زیادہ واضح اور روشن، یہ تو بالکل روشن مسئلہ ہے. رسول خدا کے نفس سے زیادہ بعظمت کوئی چیز وجود نہیں رکھتی. سورج کی طرح واضح اور روشن ہے. اس کے بعد بھی
اگر یہ کہو کہ شاید ایسا یا ویسا کہنا چاہ رہے تھے، پھر اسے بغیر کسی کمی و نصیحت کے ایک دوسرے سے نقل کرتے ہو۔ خداوند متعال نے فرمایا اپنے کاموں کو ایک دوسرے کے مشورے سے انجام دیتے ہیں۔ کس طرح یہاں مشورے کی جگہ باقی رہ جاتی ہے، جبکہ انہوں نے علی کو خلیفہ مقرر فرمایا، مگر سقیفہ کی بیعت کا شمار مشورے میں ہوگا، چونکہ اس میں بھی اہل مشورہ موجود نہیں تھے۔ اب بحث کی کوئی جگہ نہیں، یہی میرا عقیدہ ہے۔ اے خداوند عظیم، میں نے انہیں نصیحت کر دی۔ ابا سلط، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کہو اسحاق۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پہلے خلفۂ ثلاثہ کی خلافت کو صحیح ثابت کرنے میں خود کو ناکام سمجھتا ہوں۔ خدا کی قسم صحیح کہا۔ سورج کی طرح آشکار حقیقت کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے؟ جان لو حق صرف وہی ہے جو رسول خدا نے خدا کی طرف سے پہنچایا۔ اگر اس کے علاوہ کچھ اور ہوتا تو میں ضرور قبول کرتا۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تمہاری محبت امیر المومنین علی علیہ السلام سے کیسی ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم کو دوست نہیں رکھے گا مگر مومن، اور تم سے دشمنی نہ رکھے گا مگر منافق۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مدینہ منورہ میں مومن اور منافق کی پہچان علی بن ابی طالب کی محبت یا دشمنی کو ہی قرار دیتے تھے۔ لیکن اسحاق، خدا کی قسم ہے، علی کی محبت مومن کے دل میں نہیں آتی، مگر یہ کہ محبت کی مٹھاس کو اس کے دل میں بڑھاتی ہے۔ ان کی محبت پر شب و روز کا کوئی اثر نہیں ہوا، مگر یہ کہ وہ لوگوں کے دلوں میں بڑھتی ہی چلی گئی۔ خدا کی قسم، انہیں یاد نہیں کرتا مگر یہ کہ غمزدہ ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جان لو ان کے لیے میرے دل میں جگہ ہے کہ فقط انہی کو وہاں جگہ مل سکتی ہے، اور ان کے سوا اس جگہ کو کوئی نہیں لے سکتا۔ جہاں محبت کی آگ بھڑکتی ہے اور روز بروز یہ ایک شعلہ ور ہو جاتی ہے۔ نہیں جانتا ہوں کہ تمہیں اس عشق پر سرزش کروں یا تعریف کرو۔ وہ عشق جو لائق سرزنش ہے وہ اندھا کرتا ہے، لیکن یہ عشق خالص آسمانی معرفت سے بھرا ہوا ہے، اور اس معرفت کی بنیادوں کو میں نے تم سے بیان کیا، جس کا حکم قرآن میں بھی ہے۔ ذی القربیٰ سے مودت کرو۔ اس عشق کے مشخصات میں سے یہ ہے کہ اس کا مقابل نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں مقابل نہیں بلکہ حبیب ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی حبیب ہو ہی نہیں سکتا۔ میں تم سب سے چاہتا ہوں کہ تمام قوموں کے علوم کو عربی زبان میں ترجمہ کر کے اس سے اپنے علوم میں اضافہ کرو، اور اس طرح دارالحکمہ جو میں نے رصافہ میں بنایا ہے ہر دانشمند اور طالب علم کے لیے ایک بے نظیر علمی انجمن میں تبدیل ہوگا۔ میں نے تمہاری منزلت کو بڑھایا ہے، تمہیں بے نیاز بنایا ہے، اور میری حکومت میں کوئی ایسی چیز جسے تم پسند نہیں کرتے وجود نہیں رکھتی۔